کمرے کے خاموش ماحول میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز ہی ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ رو رو کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ مسلسل 4-5 گھنٹوں سے بندھے ہوئے ہاتھ اب درد کے باعث بالکل شل ہو چکے تھے، جیسے ان میں حرکت کرنے کی سکت بھی باقی نہ رہی ہو، اور ایک یہ پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے کمر بالکل ہی اکڑ چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخنا شروع کر دے، لیکن اذہان شاہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی چیخوں کا گلا اندر ہی دبا لیا۔ وہ تو اس شخص کے خوف کے باعث نہ رو پا رہی تھی اور نہ ہی چیخ پا رہی تھی۔ نہ جانے اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی تھی، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ متورم ہو چکی تھیں، چھوٹی سی ناک بالکل سرخ ہو چکی تھی اور گلا بھی بیٹھ چکا تھا، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی زندگی تھی جس میں خوشیوں سے زیادہ تکالیف تھیں۔ اس زندگی سے تو مر جانا ہی اچھا تھا، اس نے اپنے دل میں سوچا، اور ایک بار پھر اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ زیادہ رونے کے باعث اس کا سر اب دکھنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ 4-5 گھنٹے کے سفر نے اسے تھکا دیا تھا، اور اب وہ 4-5 گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد نازو کا حال احوال جاننے کے لیے آیا تھا۔ جب وہ ایک بار پھر التجائیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے قابل رحم لگ رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص پر رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کیسی ہو میری دلہن؟ میں ابھی نیند سے جاگا ہوں اور سوچا کہ تمہارا حال احوال جان لوں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی عجیب و غریب باتیں اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھیں۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا اور یہ چیز اس کے دل کو بری طرح دھڑکا رہی تھی۔ اذہان شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دیں۔ 4-5 گھنٹے مسلسل ہاتھ پیر باندھے جانے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکے تھے۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، وہ اس پر طنز کر رہا تھا، اور وہ بے بسی سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ وہ اونچا لمبا دروازہ جسے اذہان شاہ کی موجودگی میں عبور کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ شخص نہ جانے اسے کون سی سزا دینے پر تلا تھا۔ اس وقت اس کا گھر یہاں سے 100 کلومیٹر دور تھا، اور 4-5 گھنٹے کے مسلسل سفر نے اسے چور کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میرے خیال میں تمہیں آج جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج رات تو تم میرے پاس ہی رکو گی۔ کیوں؟ اتنی ذلت اور مشکل کے بعد اگر اذلان شاہ اسے کنویں میں چھلانگ لگانے کو کہتا تو وہ بھی بنا سوال و جواب کے لگا دیتی، لیکن اس کی یہ بات سن کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اذہان شاہ کس خصلت کا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ ایک رات رکنا اس کی زندگی کو کتنے اندھیروں میں چونک سکتا ہے۔ اسی لیے بس روتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہرگز کوئی شریف انسان نہیں تھا جس کے ساتھ ایک رات رہ کر وہ خود کو محفوظ تصور کرتی۔ اسی لیے بس روتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہرگز کوئی شریف انسان نہیں تھا جس کے ساتھ ایک رات رہ کر وہ خود کو محفوظ تصور کرتی۔ اسی لیے جلدی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے اپنے گھر چھوڑ آئیں، منت سماجت سے کام نہیں چلے گا۔ میری جان، آج رات تو تمہیں مجھے خوش کرنا ہی پڑے گا، اور یقین کرو مجھے خوش کرنے کے بعد تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اور اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو ویسے بھی میں نے تمہیں یہیں پر قید کر کے رکھ لینا ہے، اور پھر بیچاری تمہاری ماں کا کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ تم ایک رات پر ہی اکتفا کر لو۔ وہ آہستگی سے کہتا ہوا اس کے کانوں میں زہر گھول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر لگاتار آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ وہ اس شخص کے رحم و کرم پر ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں۔ نہ جانے اس کی ماں اسے کتنا تلاش کر رہی ہوگی۔ وہ تو کبھی بھی اس شخص پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ باہر نہیں آتی تھی۔ جب شام کو لان میں جھولا جھولتے ہوئے اذہان شاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کے ذہن میں یہ شیطانی منصوبہ جنم لے گیا۔ وہ ہر وقت تقریباً گھر کے کسی نہ کسی فرد کے ساتھ یا پھر اپنے کمرے میں رہتی۔ صرف شام کے وقت ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے جھولا جھولنے لان میں آ جاتی۔
جب اسے اکیلے جھولا جھولتے ہوئے اذہان شاہ نے دیکھا تو نیم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے قریب گیا اور سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس اچانک افتاداد سے نازو گھبرا کر رہ گئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے کافی ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کی ایک نہ چلی اور اذہان شاہ نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر گاڑی تک لے آیا اور اس کے منہ کو باندھ کر اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا کر لے گیا۔ مسلسل 4 گھنٹوں تک وہ یوں ہی بے بسی کی حالت میں گاڑی میں پڑی رہی۔ نہ وہ اس سے پوچھ سکتی تھی اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ دیکھ سکتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب 4 گھنٹوں کے بعد وہ اسے یہاں پر ایک فلیٹ میں لے آیا اور اب اس کے سامنے یہ پیشکش کی تھی کہ ایک رات گزار لینے کے بعد میں تمہیں واپس چھوڑاؤں گا، وہ ابھی بھی بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی وہ کہہ دے گا کہ یہ صرف مذاق تھا اور وہ نازو کو تنگ کرنے کے لیے یہاں لے آیا۔ اذہان شاہ اس کا تایا زاد تھا اور اس کے اور اپنے تعلق کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ عمر میں اس سے کافی بڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے بھائی کہہ کر پکارتی اور وہ بھی ہمیشہ اس کا یوں ہی خیال رکھتا جیسے ایک چھوٹے بچے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کبھی شہر میں جاتا تو اس کے لیے مختلف چاکلیٹس اور گفٹ لے کر آتا، اس سے اس کی پسند ناپسند کو ترجیح دیتے ہوئے شاپنگ کراتا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن آج وہی شخص اس کے سامنے ایک بھیڑیا بن کر بیٹھا تھا۔ نازو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ کے شعلے لپک لپک کر نازو کے وجود کو جلا رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے شخص کو جھنجھوڑ کر کہے کہ وہ اس کے گھر کی عزت ہے، اس کے مرحوم چچا اور بیوہ چچی کی اکلوتی بیٹی، اور وہ اپنے ہی چچا کی بیٹی کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنے جا رہا ہے جو اسے ساری زندگی کے لیے رسوا کر کے رکھ دے گا۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سوال و جواب کرتی، اور اس وقت تو بالکل نہیں جب وہ بدلے کی آگ میں جھلس چکا تھا، اور نازو کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے۔ نہ ہی وہ کوئی بات اسے بتا رہا تھا اور نہ ہی نازک ذہن میں کوئی ایسی بات آ رہی تھی جہاں پر اس نے اس شخص کے ساتھ کچھ برا کیا ہو جس کا بدلہ آج اسے اس حالت میں جھکانا پڑ رہا ہے۔ اس کا درہم برہم کر دینے والا لہجہ اور الجھے ہوئے جملے نازو کے ذہن سے گزار رہے تھے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ اس کے چیخنے اور چلانے پر سہم کر کسی سہمی ہوئی معصوم گڑیا کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رونے لگ جاتی۔ اب تمہیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ محبت چھین لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں تم سے اپنی محبت کے بدلے تمہاری عزت چھین لوں گا تاکہ تم بھی ساری زندگی میری طرح رسوا ہو کر گزارو، اور تمہیں پتہ چلے کہ یہ آگ جب جسم میں لگتی ہے تو روح کو بھی جلا کر رکھ دیتی ہے۔ مجھے تم پر ترس نہیں آ رہا، میں تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں پر ایک نظر بھی ڈالنا قابل نفرت سمجھ رہا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا تھا اور تم نے مجھ سے میری محبت بھی چھین لی تھی۔ اس کا لہجہ سخت اور ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی سے نازو کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر شکستہ حال ہو کر اس پر چلا رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی محبت کی بات کر رہے۔ جو محبت نازو نے چھین لی وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اذہان کی زندگی میں کوئی ہے یا کوئی لڑکی اذہان کی زندگی میں اپنے وجود کا نقش چھوڑ چکی ہے۔ نہ جانے بے خبری میں اسے کون سا ایسا گناہ ہو گیا تھا جس نے اذہان شاہ کو اتنی تکلیف دی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر بے بسی سے آنسو بہا ڈالے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شخص اس کے قریب سے اٹھا اور بیڈ پر پڑے ہوئے ایک بیگ میں سے نیلے رنگ کا جوڑا نکالا اور تقریباً اس کی طرف پھینکتے ہوئے کرختگی سے بولا، اٹھو، یہ سوگ منانا بند کرو، جاؤ اور یہ کپڑے پہن کر آؤ۔ عروسی لباس تمہارے لیے ہے تاکہ تم مجھے میری دلہن کی طرح نظر آؤ جیسا کہ تم چاہتی ہو۔ لفظ دلہن پر ایک بار پھر نازو حیران ہو گئی تھی۔ دلہن؟ لیکن میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اور آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اس کی معصومیت سے کہی گئی بات پر ایک بار پھر اذہان شاہ کو جی بھر کے تپ چڑھی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر چلاتے ہوئے لہجے میں بولا، تم مجھے بھائی سمجھتی ہو، لیکن میں تمہارا بھائی ہوں نہیں، اور ویسے بھی کچھ وقت کے بعد ہمارے درمیان ایسا رشتہ بن جائے گا کہ تم مجھے بھائی سمجھنا بھی بند کر دو گی، اور پھر رات گزارنے کی بات تو بالکل نہیں۔ وہ معنی خیزی سے کہتے ہوئے اس کو مزید خفت زدہ کر گیا۔
وہ تو بس حیرت سے اس بے باک اور بدلحاظ انسان کو دیکھ رہی تھی جس پر کسی بھی چیز کا رتی برابر اثر نہیں ہوتا تھا۔ اب یوں ہی میرا منہ بھی دیکھتی رہو گی یا جاؤ گی بھی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس پر برس پڑتا جب نازو جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ اس نے اس ڈریس کو کھول کر دیکھا تو وہ ساڑی تھی، ہلکے نیلے رنگ کی خوبصورت ساڑی جس کا آج تک صرف اس نے نام ہی سنا تھا، پہن کر نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اسے پہننی آتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس شخص کے خوف سے اسے کھولا اور جیسے تیسے کر کے پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھجکتے ہوئے واش روم سے باہر آئی تو اذہان شاہ اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ شاباش، اب تم لگ رہی ہو نا میری بیوی، کیونکہ کچھ وقت پہلے تو تم ایک کمزور اور رونے سسکنے والی بچی لگ رہی تھی۔ اب خود کو اچھی طرح دیکھ لو، آئندہ تم مجھے ہر وقت اسی حلیے میں ہی چاہیے۔ ہر وقت کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ایک رات کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے۔ نازو کی سوئی ابھی تک اذہان شاہ کے الفاظوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ ہر وقت یہ آئندہ سے میری مراد ہے مزید 8 گھنٹے جو تم نے ابھی میرے ساتھ گزارنے ہیں، اس میں تم مجھے یوں ہی بنی سنوری اور با اعتماد لڑکی ہی چاہیے۔ رونے سسکنے کی بجائے یا کسی بھی طرح کا ڈرامہ کرنے کی بجائے خوش دلی سے میرے ساتھ نکاح کرو اور مولوی صاحب کو ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دو۔ اگر تم نے کسی قسم کا کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ ویسے بھی تمہیں میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں نے تمہیں گندا اور غلیظ کرنے کی بجائے ایک پاک رشتے کا سہارا لے کر تمہارے ساتھ رات بتانے کا فیصلہ کیا ہے اور صبح پھر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ شخص اپنے سخت لہجے اور سخت جملوں سے اسے تیر کی طرح زخمی کر رہا تھا، لیکن وہ بے بسی اور خاموشی سے بس اس کی بات سنتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اذہان شاہ اس پر برستے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ تبھی نازو ارد گرد کوئی بھی مدد لینے کے لیے سہارا ڈھونڈنے لگی۔ جب اس کی نظر قریبی کھڑکی پر پڑی تو وہ جلدی سے کھڑکی کو کھولتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو چکی تھی کہ باہر اچھی خاصی آبادی تھی اور آمد و رفت جاری تھی۔ اسے تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی کہ شاید اسے یہاں پر کوئی مددگار مل جاتا جسے وہ بلا کر اپنی مدد کروا سکتی تھی، اور یہی سوچتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس گئی اور اس نے زوردار طریقے سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، لیکن اس کی آواز بھی اس کی طرح مریل تھی جو سڑکوں کے شور میں دب کر رہ گئی۔ اس کی آواز تو شاید سڑک تک بھی نہ پہنچی ہو، لیکن باہر کھڑے اذہان شاہ کی سماعتوں تک ضرور پہنچ گئی تھی اور اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ جلدی سے اندر بڑھا اور اسے دیکھ کر نازو کی جان ایک بار پھر ہوا ہو گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے کون سی آفت کو آواز دے دی۔ وہ شخص اس کے قریب آیا اور اس کو بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، آخر تم کیوں خود پر مصائب کے پہاڑ توڑنے کے لیے میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم پر غصہ نہ کروں بلکہ تم سے نہایت پیار سے اپنا بدلہ چکاؤں، لیکن میرے خیال میں تمہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں جو میں تمہارے ساتھ کرنا نہیں چاہتا۔ نازو کو یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اور اسی وقت اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور وہ جھوٹ بھی اتنی ہی بے بسی سے بول رہی تھی کہ وہ شخص ایک طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھالتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے تم پر ذرا برابر رحم نہیں آ رہا، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا سرا چھوڑ دیا جسے تم یہاں سے بچ کر باہر چلی جاؤ گی۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے اور اس کا بدلہ تمہیں اپنی عزت دے کر جھکانا پڑے گا۔ نازو ایک بار پھر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، کیسی محبت؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھ سے قسم لے لے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ لیکن سامنے کھڑے شخص پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری جب کمرے میں ایک باریش انسان رجسٹر اٹھائے داخل ہوا اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ موجود تھے۔ اذہان نے اسے قریب ہی بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اذہان شاہ کی اجازت کے بعد نکاح شروع ہوا اور وہ بس خاموشی سے اپنی قسمت کے بدلتے ہوئے اس فیصلے پر غور کرنے لگی۔ اسے اس وقت اپنے ماں باپ سختی سے یاد آ رہے تھے۔ نہ جانے اس نے کس طرح اپنے آنسوؤں کو اندر روک رکھا تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس سے اس کی مرضی پوچھی تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور 2 آنسو اس کی پلکوں کی بار توڑ کر باہر آ گئے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یوں اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔
اس نے پلکیں اٹھا کر اذہان شاہ کو فاتحانہ طور پر مسکراتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنا گرنے کے باوجود بھی اذہان شاہ کے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بدلے کی آگ اتنی گرم ہے کہ وہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کوئی بھی اس کی پاک دامنی کا ثبوت دینے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دے گا کہ وہ اذہان شاہ کے نکاح میں آنے کے بعد اس کے ساتھ ایک رات گزار کر حویلی میں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے حویلی سے بد کردار کہہ کر نکال دیا جائے، اور یہ دو گواہ جو اس وقت موجود تھے نہ جانے اس کی گواہی دینے کے لیے حویلی تک آن بھی پہنچے یا نہیں۔ یہ بھی اذہان شاہ کے لوگ تھے، اور اسی کی جیسے سخت دل۔ اس نے بے بسی سے پلکیں اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کے دل سے ایک دعا نکلی تھی، اے میرے مالک، مجھے رسوا نہ ہونے دینا، اس رشتے کو میرے لیے باعث برکت قرار دے اور مجھے عزتوں سے نوازنا۔ وہ اپنے مستقبل کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور اس کے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ باہر چلے گئے، اور اب کمرے میں وہ اور اذہان شاہ اکیلے تھے۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا، اور خوف سے اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ جب وہ شخص اس کی جانب بڑھا اور وہ خوف سے سمٹتی ہوئی پیچھے کی جانب بڑھنے لگی، نہ جانے وہ شخص اب اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں پکڑا تو اس کی تکلیف دہ پناہ میں اسے اپنی ماں کا شفقت بھرا لمس یاد آنے لگا، اور باپ کا شفقت بھرا سہارا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید گستاخی کرتا، جب دروازے پر دستک ہونے لگی، دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دستک اتنی بھرپور تھی کہ ایک پل کے لیے اذہان شاہ بوکھلا کر رہ گیا، اور ناگواری سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کون تھا جو دروازہ اتنی سختی سے پیٹ رہا تھا، بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر۔ اذہان شاہ نے ایک نظر سختی سے دروازے کی طرف ڈالنے کے بعد اپنا ہتھیار سنبھالا اور اسے ایک سائڈ پر ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگا، اور وہ تھوڑی سی مہلت اس شخص کی سخت گرفت سے مل جانے پر خود کو اپنی ہی باہوں میں سمیٹنے لگی، جب ایک دم سے ہی وہ بابا سائیں کی سخت آواز پر چونک گئی۔ وہ بابا سائیں ہی تھے جو کسی فرشتے کی طرح اس کی مدد کے لیے یہاں پہنچ چکے تھے۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سخت گھٹن زدہ ماحول میں بابا سائیں کی شفیق آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑے ہوئے اذہان کو سخت نظروں سے گھور رہی تھی، جب آہستہ آہستہ ڈرتے ہوئے قدم بڑھا کر دروازے کی جانب گئی۔ نازو نے دیکھا تو بابا سائیں جو کہ اس کے تایا سائیں تھے دروازے میں ہی کھڑے تھے۔ نازو ایک دم سے ہی بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ بھی نازو کو یہاں پر اس عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر سخت حیران تھے، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ نازو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خوشگوار خواب دیکھ رہی ہے۔ جب وہ اسے یہاں پر لے آیا تھا تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کہاں پر لے کر گیا، اور نازو اس کے ساتھ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک دم سے ہی تایا سائیں کی آمد اس کے لیے ایسے تھا جیسے کوئی معجزاتی مدد، جس پر وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ آج تک بابا سائیں اس کے لیے ایک سخت طبیعت کے حویلی کے سردار تھے، لیکن آج وہ انہیں اپنے لیے ایک بہترین سائبان لگ رہے تھے۔ اذہان شاہ تو خود حیرانگی اور پریشانی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا، جب وہ انہیں قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ برخوردار، تمہاری اتنی ہمت کہ تم حویلی کی بیٹیوں پر ہاتھ ڈالو؟ تمہیں ذرا برابر شرم نہیں آئی میرے مرحوم بھائی کی بیٹی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ وہ اس وقت اپنے بابا سائیں کے سینے سے لگی بے انتہا رو رہی تھی، اور ان کا غصہ دیکھتے ہوئے اذہان شاہ بھی گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت کے آثار تھے۔ وہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ بابا جان کو کسی نہ کسی طرح اس بات کی بھنک بھی پڑ سکتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بابا سائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ لڑکی ہی خود مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میرے پیچھے یہاں تک آ چکی ہے۔ اس نے اپنے پاس سے گڑبڑاتے ہوئے جھوٹ گھڑ لیا تھا، جس پر 1% بھی اس کے باپ نے یقین نہیں کیا۔ میں کسی کے بارے میں بھی یہ بات مان سکتا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں نہیں، اور سب سے بڑھ کر میں تمہاری فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں بس یہ سوچ کر ہی خاموش ہو جاتا کہ تمہاری جوانی کے دن ہیں اور روک ٹوک تو میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تمہیں آزادی دینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اپنے ہی گھر کی عزتوں پر ہاتھ ڈالو۔ وہ اپنے بابا سائیں کے غصے کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ان کے سینے سے لگی ہوئی لڑکی اسے زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔
جب ایک بار پھر اس نے اپنے باپ کی سخت آواز سنی، آج تک میں نے کسی کے ساتھ بھی غلط ہونے نہیں دیا، اور آج میرے اپنے ہی خون نے کسی کے ساتھ اتنا بڑا جرم کیا ہے، تمہیں ہر حال میں اس کا ازالہ بھگتنا ہوگا۔ اذہان شاہ، جس لڑکی کی عزت پر تم نے ہاتھ ڈالا ہے، اب تمہیں سارے زمانے کے سامنے اسے اپنا کر اپنی عزت بنانا ہوگا، ورنہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اپنے باپ کی بات سن کر دھنگ رہ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا باپ ہمیشہ اولاد کی مرضی جاننے کا قائل ہے اور کبھی بھی اپنی مرضی کو اپنی اولاد پر مسلط نہیں کرتا، لیکن آج وہ اتنا بدگمان ہو چکا تھا کہ اس پر اپنی مرضی سے مسلط کرتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو باندھ رکھا تھا جسے وہ بھی دردناک بدلے کی بھینٹ چڑھانا چاہتا تھا۔ اور دوسری جانب بابا سائیں کے الفاظ سن کر جیسے نازوں کے دل پر ایک سکون بھری پھوار گر گئی تھی۔ وہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اسے اتنی عزت سے نواز دیں گے، اس شخص کے نام کر کے جو شخص اسے صرف ایک رات کے لیے استعمال کر کے پھینک دینا چاہتا ہے۔ گو کہ اسے اس شخص سے کوئی دلی وابستگی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اب نکاح ہو چکا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اب ضلالت سے بہتر ہے کہ اسے عزت کے ساتھ اس کے ہمراہ منسوب کر دیا جائے تاکہ اپنی باقی کی زندگی وہ ہنسی خوشی گزار سکے، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی عزت پر کوئی بھی داغ یا اپنے ساتھ اپنا ذلت بھری زندگی کی کوئی رقم بھی لے کر نہیں جائے گی۔ آج اس کے باپ کی کمی اس کے بابا سائیں نے پوری کر دی تھی۔ بابا سائیں نے اسی وقت دونوں کو لیا اور حویلی کی جانب چل دیے۔ نازو ان کی چادر میں لپٹی پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھی تھی، جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے اذہان شاہ کو اس پر ٹوٹ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس کا اٹھایا ہوا قدم بابا سائیں کی نظر میں کیسے آ سکتا ہے۔ ہر بار اسے اس لڑکی کی وجہ سے مات آ جاتی تھی، لیکن اب وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہارنا نہیں چاہتا تھا، جو لڑکی اسے اب بھی ہرانے پر تلی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ ساری سازش اور بنائے گئے پلانر اس شخص کے اپنے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ تھوپ کر غصہ کیے بیٹھا تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر وہ اس کے سر پر مسلط کر دی جاتی تو وہ اسے ایسی سزا دے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ اسے قہر برساتی ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا، یہ جتاتے ہوئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اب بابا سائیں کی موجودگی میں وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بابا سائیں، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، میں نے اس سے نکاح کیا اور میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے والا۔ جب وہ ایک بار پھر سخت لہجے میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے دھاڑے، میں نہیں مانتا تمہارے اس نکاح کو اذہان شاہ، میں سب لوگوں کے سامنے خود تمہارا اس سے نکاح کراؤں گا، اور اگر اس کے بعد تم نے اس سے کسی قسم کی ناانصافی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بابا سائیں نے بالکل دو ٹوک بات کر کے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اس سے دوبارہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ اس سے بحث و مباحثہ کرتا، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی چال اس پر ہی الٹی پڑ جائے گی اور ایک بار پھر فتح اس لڑکی کے نام لکھتی جائے گی۔ حویلی کے قریب پہنچتے ہی بابا سائیں نے اسے ایک بار پھر ہدایت کی تھی کہ اس واقعے کا ذکر کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں کو بلا کر پوری عزت و کرام کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے اپنی بھتیجی اذہان شاہ کے حوالے کریں گے اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نازو کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی ایک برا خواب دیکھا ہے جس سے اس کی آنکھ کھل چکی ہے، اور تعبیر بہت خوبصورت ہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اذہان شاہ سے اس نے آج تک صرف اپنا بڑا بھائی اور تایازاد سمجھا، آج اس کی عزت کا لٹیرا بن کر اس کے سامنے آ جائے گا، اور پھر حقیقت یوں پلٹا کھائے گی کہ وہی اس کی عزت کا محافظ بنا دیا جائے گا ساری زندگی کے لیے۔ اس کعبہ سے نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ اب کوئی بھی رشتہ نہیں رکھتی، لیکن گو کہ ان کا پہلے نکاح ہو چکا تھا اور شرعی لحاظ سے وہ اس کا شوہر تھا، اور دوسری بار اگر سب کے سامنے بابا سائیں اس کا نکاح کرا دیتے تو وہ اس کے لیے شوہر کا درجہ رکھتے ہوئے اب بھی قابل محترم تھا، اور وہ دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ اسے ہدایت بخش دے، اسے اس کے حق میں بہترین بنا دے۔ گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو خلاف توقع زینیہ بیگم ان کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھی۔ نازو کی ماں سے پہلے انہوں نے آگے بڑھ کر نازو کو سینے سے لگایا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب تمہارے بابا سائیں نے مجھے بتایا کہ تم ان کے ساتھ ہو اور وہ تمہارا اور اذہان کا نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں کتنی خوش ہوئی۔
وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ زینیہ بیگم نے اسے خوب پیار دیا۔ اذہان تو اپنی سوتیلی ماں اور نازوں کے درمیان اتنی گہری محبت کو دیکھ کر ہی حیران ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے ان دونوں کی کب سے اتنی گہری جمنے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ تن فن کرتا ہوا وہاں سے گزر کر اندر چلا گیا۔ اسے ان جھوٹی ہمدردی اور پیار سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ بابا سائیں نے اپنے پرانے ملازم خالد کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ شام تک تمام بندوبست اچھی طرح کر لے اور کچھ قریبی لوگوں کو بھی مدعو کر لے تاکہ سب کی موجودگی میں دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ تمام انتظامات بہت جلدی طے پا رہے تھے۔ قریبی لوگوں کو مدعو کر لیا گیا اور کچھ گھنٹوں کے اندر تمام سجاوٹ اور باقی تیاریوں کا خیال کرتے ہوئے نکاح کا مکمل انتظام کر لیا گیا۔ نازو اپنی ماں کی آغوش میں لیٹی ہوئی مسلسل اس واقعہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں صرف ایک روز ہی اتنا بڑا پلٹا کھا سکتی ہے۔ اپنی ماں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ بابا سائیں کے ساتھ تھی، جو اسے کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ شام کو ایک بار پھر زینیہ بیگم نے اسے خصوصی طور پر تیار ہونے کا حکم دیا اور اس مقصد کے لیے بیوٹیشن کو بھی اندر بھیج دیا۔ آف وائٹ کلر کے خوبصورت جوڑے میں اسے نکاح کے حوالے سے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار کر دیا گیا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر بڑی دیر ہی دیکھتی رہی۔ نہ جانے اس شخص پر اس کی سجاوٹ کا کوئی اثر پڑ بھی رہا تھا یا نہیں۔ اسے ذرا برابر یقین نہیں تھا کہ وہ شخص اسے خوش و خرم رکھ پائے گا یا پھر اس کی خواہشات کی تکمیل کرے گا۔ اس نے اپنے دل میں اس کے حوالے سے کوئی توقع نہیں رکھی تھی۔ اذہان خان صاحب نے اپنی بیزاری چھپاتے ہوئے فراغ دلی سے ملا تو یہ اس کی ذات کا خلاصہ تھا کہ وہ ہر بات کو اپنے اندر سمو کر لوگوں سے بس اسی طرح کے تعلقات رکھتا تھا جس طرح کے تعلقات لوگ اس سے چاہتے تھے، اور یہی بات زینیہ بیگم کے غصے اور دشمنی کو ہوا دیتی تھی۔ وہ آج بھی زہر خند نظروں سے نازوں کے سجے سجے روپ کو اور اذہان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ جیسا اس نے سوچا تھا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ اپنی نفرت پر پوری ہی اترتی جا رہی تھی اور اس ساری نفرت میں اس نے مہرہ بنایا تھا اس لڑکی کو جو اسے فرشتہ سمجھ رہی تھی، جیسے اپنے تایا کی طرح اپنی تائی سے بھی بے حد محبت تھی، اور وہ ان لوگوں کو اپنے لیے رحمت کا فرشتہ ہی تصور کرتی، اور اس کی ماں بھی یا اس بات پر مطمئن تھی کہ وہ اپنوں کے حوالے ہو رہی ہے۔ اسے اپنے جیٹھ پر مکمل یقین تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو ہمیشہ اپنی امان میں ہی رکھیں گی۔ دوسری بار ایک ہی دن میں اسے ایک ہی شخص کے حوالے سے نکاح کے طور پر مرضی کو جانچا جا رہا تھا، اور وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اقرار کرنے لگی۔ اس نے اس بار مکمل دل سے خود کو اس شخص کے حوالے کر دیا تھا، اور اس بار نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں کسی طرح کی کپکپاہٹ یا لرزاہٹ نہیں تھی۔ اسے اپنے تایا پر مکمل یقین تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے خدا کی ذات پر یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ چاہے اس کے ساتھ جتنا بھی برا رویہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچیں، لیکن وہی ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا، اور اگر اسی کام میں کوئی مصلحت ہے تو اسے اس کام پر ہی مطمئن ہو جانا چاہیے۔ تایا جان نے بھاری حق مہر اس کے حوالے کیا تھا، اور یہ بھاری حق مہر لکھوانے میں زینیہ بیگم کا ہی ہاتھ تھا، جنہوں نے ماں سے بڑھ کر حمایت کرتے ہوئے نازو کو اپنی بیٹی کی طرح رخصت کیا، اور اس کے لیے بھاری حق مہر اور دیگر تمام شرائط کا بھی مطالبہ کیا تھا، اور یہ چیز اذہان شاہ کے لیے جلتی پر تیل کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ نفرت بھری نظروں سے نازو کو دیکھ رہا تھا، جو اب مکمل طور پر اس کی دلہن کے طور پر تیار ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک معصوم سی نظر آنے والی کمسن لڑکی اپنے مفاد کی خاطر اتنا گر سکتی ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے وہ سب کچھ کر دیا، جو اذہان شاہ کی ذات پر ایک گہرا نقش چھوڑ گیا۔ وہ اب شدت سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب اسے نازو مکمل طور پر اکیلی مل جاتی اور وہ اسے سارے حساب برابر کر لیتا۔ آج وہ اس پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ اذہان شاہ سے نکاح کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جشن اپنے اختتام پر پہنچا اور مبارکباد کی فضائیں معدوم ہوئیں تو نازو کو اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ اذہان کا کمرہ اب اس کا اپنا کمرہ ہی تھا۔ کمرے میں ہلکی پھلکی سجاوٹ بھی کر دی گئی تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ ان کا سب سے زیادہ قیمتی دن مصروفیات کی نظر ہو گئے۔ کمرے میں پہنچتے ہی نازو کو دو طرفہ پریشانیوں نے گھیر لیا تھا۔ ایک اسے اذہان شاہ کے رویے کی پریشانی تھی، اور دوسری پریشانی اسے فی الوقت بھوک ستا رہی تھی۔ اس کے پورے جسم میں تھکاوٹ بھی پھیل چکی تھی، اور بھوک کا احساس بھی اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا،
جب تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر حاضر ہوئی تو وہ بنا اذہان کا انتظار کیے کھانا آگے رکھ کر کھانے لگی۔ جب خوب اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اب اس پر تھکاوٹ کا غلبہ ہو رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نہ ہی روایتی دلہنوں کی طرح وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھے گی اور نہ ہی وہ آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، بلکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کس طرح کی رائے رکھتا ہے، جس کے بعد اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسے اپنے لیے انتظار کرتا پا کر سیکھ پا ہو جائے گا۔ اس لیے بنا اس کا انتظار کیے وہ بیڈ پر لیٹنے ہی لگی جب ایک دم سے دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے سیدھی ہو گئی۔ اذہان تھوڑی دیر دوستوں کے درمیان بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ اندازہ تھا کہ وہ لڑکی اس کے خوف کی وجہ سے بیڈ پر بیٹھ کر ابھی بھی اس کی منتظر ہوگی، لیکن اسے یہ دیکھ کر ایک پل کو حیرانگی ہوئی کہ وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ ایک نظر اس نے ٹیبل پر پڑی ہوئی ٹرالی پر ڈالی جس میں واضح نظر آ رہا تھا کہ کھانا کھایا جا چکا ہے۔ وائس آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا اور پھر اسے بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ اس قسم کے رویے پر نازو سے ایک بار پھر حیرت سے دیکھنے لگی جب وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے پھنکارا، میری راتوں کی نیند حرام کرنے کے بعد تم کس طرح یوں سکون سے سو سکتی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں یوں سکون سے سونے نہیں دوں گا، اور آج تو کیا میں تمہاری زندگی میں آنے والی ہر پرسکون نیند کو بے سکونی میں بدل کر رکھ دوں گا۔ اس کی گرفت اس کے لہجے سے زیادہ سخت تھی اور یہ سب کچھ سنتے ہی نازو جھنجھلا کر رہ گئی۔ آخر اس شخص کو اس پر رحم کیوں نہیں آ رہا تھا اور کس ناکردہ گناہ کی سزا تھی جو اسے مل رہی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دبی دبی آواز میں بولی، مجھے اب تو بتا دیں کہ میں نے کیا کیا؟ آخر آپ مجھے کس چیز کی سزا دینا چاہتے ہیں؟ جب وہ اسے دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا، تو میرے سامنے اتنا معصوم بننے کا ڈرامہ نہ کیا کرو تو بہتر ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے مجھ سے میری آرزو کو چھینا ہے، تم اور تمہاری وہ سگی تائی امی جس کے ساتھ مل کر تم نے میری زندگی میں وہ زہر گھول دیا جس کی کڑواہٹ مجھے اپنے بدن میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اب وہی کڑواہٹ میں تمہارے اندر اتار دوں گا۔ نازو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ سامنے کھڑا شخص کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا شوہر اور اس کا محافظ بنا دیا گیا۔ اسی لیے اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے اندر کی تمام کڑواہٹ کو نکال کر اس کی بدگمانی کو دور کرے گی۔ اسی لیے وہ آج یہ سب کچھ واضح طور پر اس سے پوچھ لینا چاہتی تھی۔ اذہان، یہ پہیلیاں نہ بجھوائیں، مجھے واضح طور پر بتا دیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ بے حد غصے میں تھا، لیکن وہ آج اس سے یہ حقیقت جان لینا چاہتی تھی جب اذہان اس کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے بولا، تم نے مجھ سے میری محبت چھینی اور میں تمہیں بچی سمجھ کر تمہاری معصومیت سے دھوکہ کھاتا رہا۔ تم ہی تھی جو اس رات بابا سائیں کے سامنے جا کر آرزو کی ساری حقیقت کو ان کے سامنے کھول کر آرزو کو مجھ سے دور کر دیا۔ اذہان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے آرزو؟ مجھ سے قسم لے لیں، میں کسی آرزو کو نہیں جانتی۔ وہ آنکھوں میں پانی بھر کر بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بدگمانی کو دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ شخص کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے یہی احساس کھائے جا رہا تھا کہ آج آرزو کی جگہ وہ اپنی سیج سجا کر بیٹھی ہے۔ اس نے اس روز تایا سے یہی کہا ہوگا کہ وہ اذہان کی دلہن بننا چاہتی ہے اور آرزو کے ارمانوں پر اپنی سیج سجا کر آج فاتح بن گئی، لیکن وہ اسے کسی بھی طرح فتح کا جشن منانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ اس کی عزت سے کھیل کر بدلہ نہیں پا چکا ہوتا تو کوئی بات نہیں، اسے اپنی بیوی بنا کر ساری زندگی اسے رلائے گا، یہاں تک کہ اپنا بدلہ سود سمیت واپس کرے گا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو دکھ تم نے مجھے پہنچایا ہے وہ دکھ تم میری قربت سے جھیلو گی۔ جب تم میرے قریب آؤ گی تو میں یہ احساس اندر ہی اندر کھا جائے گا کہ تمہیں مجھ سے میری محبت کو چھین کر مجھے ادھورا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی جانب بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی پرحدت سانسیں نازو کے چہرے پر بڑھ کر اسے جھلسا رہی تھیں۔ اس کی گردن پر اپنا پرحدت لمس چھوڑتے ہوئے وہ اسے بے سکون کر گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنی پیش رفت کو بڑھاتا، جب ایک پل کے لیے اس نے نظر اٹھا کر کھڑکی کو دیکھا، جب سیکنڈ کے 1000ویں لمحے میں اسے وہاں سے گزرتا ہوا وہ سایہ دکھائی دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سایہ ذہن یا بیگم کا ہے جو ہر وقت اس کی جاسوسی میں لگی رہتی۔
یقیناً آج بھی وہاں پر موجود ہیں اور کسی طرح کی کوئی منصوبہ سازی کر رہی ہیں۔ ان کا اس طرح کھڑکی کے پاس کھڑے ہونا یا یہاں سے گزرنا اذہان کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ اس نے ان کا پیچھا کرنے کے خیال سے جلدی سے نازو کو چھوڑا اور باہر کی جانب لپکا۔ وقتی طور پر اپنی جان بخشی جانے پر نازو نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا دل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں دبا کر مسل دیا ہو۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اپنی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو حد سے زیادہ تیز تھی۔ ایک بار پھر بیڈ پر گرنے سے انداز میں وہ بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن بری طرح مشتعل ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آرزو کون ہے اور آخر وہ جانے انجانے میں انہیں کس طرح کا نقصان پہنچا چکی ہے۔ اس نے تو پوری حویلی میں آرزو کا نام بھی صرف اذہان کی زبان سے سنا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آرزو نامی کوئی لڑکی اذہان کی زندگی میں ہے بھی یا نہیں۔ تھکاوٹ کے باعث اس نے کمر مکمل اکڑ چکی تھی اور سر بھی درد کرنے لگا تھا۔ جب وہ بیڈ پر لیٹی اور سوچوں میں گم نازو نیند کی وادیوں میں کب اترتی چلی گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری جانب جیسے ہی زینیا بیگم وہاں سے گزری تو ان کے چہرے کی چمک اور بھی بڑھ چکی تھی۔ آج وہ اپنے بدلے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سے آج بھی وہ منظر گھوم رہا تھا جب آج سے چند سال پہلے ان کے ستیلے بیٹے اذہان نے انہیں شاہ صاحب کی نظروں میں بری طرح گرا دیا تھا، اور آج انہوں نے وہ بدلہ سود سمیت واپس لے لیا۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس وقت اذہان 17 سال کا تھا جب اس نے اس شام اپنے باپ کے پاس یا کر یہ کہا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہماری ماں کے پاس کوئی غیر شخص آتا ہے جس سے ماں اکثر فون پر باتیں بھی کرتی ہیں اور ان کی باتیں کافی بے لحاظ ہوتی ہیں، اور شاہ صاحب بے یقین سے اسے دیکھتے رہے۔ جو بھی تھا وہ زینیا بیگم پر بے حد یقین کرتے تھے اور اسی یقین کی وجہ سے اسے دوسری بار حویلی میں اپنی بیوی بنا کر لے آئے تھے تاکہ وہ ان کی نامکمل زندگی کو مکمل کرے اور اذہان کا بھی ماں بن کر خیال رکھے۔ لیکن آج جو کچھ وہ اذہان کے منہ سے سن رہے تھے اس پر یقین کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ لیکن اذہان نے موبائل میں چلتی ہوئی وہ ویڈیو ان کے سامنے کی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس عورت پر انہوں نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا وہ عورت ان کی پیٹھ پیچھے انہی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ انہوں نے اس رات زینیا کے ساتھ کتب سے بھی بدتر سلوک کیا تھا، اور اس دن کے بعد زینیا نے اپنی اوقات اس گھر میں کھو دی، اور اس رات اس نے عہد کیا کہ جس طرح شاہ صاحب کی نظر میں مجھے 2 کوڑی کا کر دیا گیا بالکل اسی طرح میں تمہارے باپ کی نظروں میں تمہیں گرا کر تم پر اسے مسلط کر دوں گی، جسے دیکھ کر تم ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہو گی۔ لان میں وہ بیٹھی ہوئی خطرناک ارادوں سے خلا میں گھور رہی تھی، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اذہان بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ وہ عورت اسے بچپن سے ہی کافی مشکوک لگتی تھی، وہ جس نے آتے ہی اس کے باپ پر قبضہ کیا اور اس کے باپ کو چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس کا باپ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ بابا کی موجودگی میں تو اذہان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی، لیکن جیسے ہی شاہ صاحب گھر سے باہر جاتے تو وہ سوتیلی ماں کے روپ میں آ جاتی، اور اس صورتحال میں اذہان زیادہ تر وقت نازو کی ماں یعنی اپنی خالہ اور چچی کے پاس ہی گزارتا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب آرزو اس کی زندگی میں آئی تھی تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آرزو کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ خواہ وہ تھوڑے غریب گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن پھر بھی وہ شکل و صورت کے لحاظ سے اتنی خوبصورت تھی کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، اور اذہان شاہ کو اس سے بے پناہ عشق ہو چکا تھا۔ لیکن اس عورت نے اس کے سارے خوابوں پر پانی پھیرتے ہوئے نازو کو ساتھ ملایا، اور اس رات نازو کو اس کے باپ کے کمرے میں بھیج کر آرزو کا وہ نقشہ کھینچا جس نقشے نے اس کے باپ کو بدگمان کر کے رکھ دیا۔ اس نے لاکھ منتیں کی تھیں، لیکن شاہ صاحب اپنی ضد پر اڑ چکے تھے اور کھلے لفظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ بغاوت کرنی ہے تو بے شک تم پہ گھر چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ باپ کی ضد کے آگے اذہان ہار تو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے خوشیوں کو دور کر دینے والی اس لڑکی سے ضرور بدلہ لے گا جس نے اس کی ستیلی ماں کے کہنے پر اس کی زندگی میں زہر گھول دیا۔ آرزو کا باپ غریب آدمی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے آرزو کا رشتہ قریبی لوگوں میں کر دیا اور آرزو اپنے گھر کی ہو گئی۔ اس نے آرزو کو کھو دیا تھا جو اس کی پہلی محبت تھی۔ بے شک وہ محبت اتنی دھواں دھار نہیں تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ کسک تھی کہ وہ آرزو کو پانا چاہتا تھا، اور ان دونوں کی بددولت وہ کسک معلوم ہو گئی، کیونکہ وہ صرف اپنی خواہشات کے لیے کسی کی ہستی بستی زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا، اور نہ ہی کسی کے گھر کو اجڑنے کی وجہ بن سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی ضد سے واقف تھا۔
اگر اس کے باپ نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ آرزو جیسی لڑکی ان کے گھر میں بہو بن کر نہیں آئے گی تو وہ اپنی بات سے کبھی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اذہان اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اسے اپنے باپ کی نظروں میں گرا دے، لہٰذا اس نے اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے آرزو کی آرزو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ لیکن اب جب اس نے نازو کو اپنا لیا تھا تو اس کی سوتیلی ماں کو تو جشن منانا چاہیے تھا کہ اس کی من پسند بہو اس گھر میں آ گئی ہے جسے وہ اپنے اشاروں پر نچا سکتی تھیں۔ لیکن اس وقت بھی وہ پیچھا کرنے کے لیے وہاں پر موجود کیوں تھی؟ اس چیز نے اذہان کے غصے اور تجسس میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ یہی بات جاننے کے لیے لان میں آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا جب زینیہ بیگم لان میں پودوں کے درمیان کھڑی کسی سے ملاقات کر رہی تھیں۔ یہ عجیب و غریب عورتوں والی بات تھی جسے آج سے پہلے اذہان نے یہاں پر نہیں دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حویلی کی کوئی نئی ملازمہ ہو جو اس کے ذہن میں ہو، جس سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ سیاہ لباس میں موجود سرخ آنکھوں والی وہ عورت دیکھنے میں ہی صرف عجیب تھی، وہ ذہن کو اس کے کاموں سے باز رکھتے ہوئے اچھی باتوں کی تلقین کر رہی تھی، لیکن اس کا لہجہ کافی پر اصرار اور پر تجسس تھا۔ بس کر دو زینیہ، میرا خیال ہے کہ اب تمہارا بدلہ پورا ہو چکا ہے اور مزید اپنے بدلے کے لیے اتنا مت گرو کہ پھر تم سے اٹھنا محال ہو جائے، وہ زینیہ کو سمجھاتے ہوئے بولی، جب وہ ایک گہرا کہکا لگا کر ہنسی۔ ابھی نہیں، ابھی تو میرے بدلے کی صرف ایک کڑی ہی اپنے پاپا تکمیل تک پہنچی، ابھی تو مجھے ان لوگوں کی زندگیوں میں مزید زہر گھولنا ہے۔ اور ویسے بھی تم جانتی ہو کہ میں نے کس قدر مشکل سے شاہ صاحب کو اپنا بنایا، اور اس لڑکے نے میری ساری مشکلوں پر صرف ایک ہی پل میں پانی پھیر دیا اور میری ساری زندگی کی ریاضت خاک ہو گئی۔ اس کا لہجہ کافی وحشت ناک تھا جسے دیکھتے ہوئے اذہان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ آستین میں پلنے والا ایک ایسا سانپ ہے جو کسی بھی وقت کسی کو بھی ڈس سکتا ہے۔ لیکن آج وہ اس عورت کی اصلیت کو جان لینا چاہتا تھا، اسی لیے وہیں پر رکا رہا جب ایک بار پھر اس سیاہ کپڑوں والی عورت کی آواز نمودار ہوئی، تم نے اپنی بہو کو بری طرح پھنسا کر اس کا نام استعمال کر کے اپنے سوتیلے بیٹے کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی، اور پھر تمہارے پلان کے مطابق ہی شاہ صاحب وہاں پر گئے اور ان لوگوں کو وہاں پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر ان کا نکاح کا پروگرام بنایا۔ میرے خیال میں اب تمہارا بدلہ یہاں تک پورا ہو چکا ہے، اب تمہیں اس معصوم لڑکی کی زندگی میں مزید زہر نہیں گھولنا چاہیے۔ وہ اسے مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زینیہ کوئی بھی بات سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ یہاں پر آ کر مجھے یہ لیکچر دیں گی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے صوفیہ بیگم کو کس راستے سے ہٹا کر اپنے لیے راستہ صاف کیا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب اس گھر میں صوفیہ بیگم اور صوبیہ بیگم کا راج تھا، جو دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی جٹھانی اور دیورانی بھی تھیں، اور تب زینیہ اس گھر میں صرف بطور شیف کام کرتی تھی۔ ڈیشنگ سے شاہ صاحب اسے شروع سے ہی بے حد ہینڈسم اور خوبصورت لگتے، اور اس پر بے پناہ دولت نے اس کے لالچ کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ حویلی کا بڑا بیٹا ہے اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اذہان کی پیدائش کے بعد صوفیہ بیگم کو بلڈ پریشر اور شوگر کے مرض لاحق ہو گئی۔ کسی بھی غیر معمولی بات کے دوران ان کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول ہائی ہو جاتے، جس کی وجہ سے کافی پیچیدگیاں ہوتی۔ شاہ صاحب نے اسے یہاں پر اسی لیے رکھا تھا کہ اذہان کو سنبھالے اور صوفیہ بیگم کی صحت کا خیال رکھے۔ لیکن سب سے پہلے جو اس نے کڑی توڑی تھی اور اپنی بغاوت کی شروعات کی تھی، وہ ان دونوں بہنوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک ان دونوں بہنوں کا اتفاق قائم ہے تب تک وہ ان دونوں کے درمیان کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ اس وقت تک اس کا یہی خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح صوفیہ بیگم کی موجودگی میں شاہ صاحب اسے بھی اپنا لیں اور وہ اس گھر میں اپنے قدم مضبوطی سے جما لے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کا ارادہ بدلتا گیا، اسے صوفیہ بیگم سے نفرت ہوتی چلی گئی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ صوفیہ بیگم اس کی سوتن بن کر رہے، بلکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ صوفیہ بیگم اسی گھر میں رہے ہی نہ، اور نہ ہی شاہ صاحب کی زندگی میں صرف اور صرف زینیہ کا ہی عمل دخل ہو۔ لہٰذا اس نے چند روز پہلے ہی غیر ضروری ادویات استعمال کروانا شروع کر دی، جو اکثر ہی وہ اس کی دوائیوں سے رد و بدل کر دیتی۔ صوفیہ بیگم اس پر اندھا اعتماد کرتی تھیں۔ زینیہ نے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک آدھ ملازم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور وہ وہی مولا عظمت تھی جو آج بھی اس کے سامنے تھی، لیکن اب اس نے توبہ کر لی تھی، اور وہ زینیہ کو بھی اس بات سے باز رکھنے کی کوشش کرتی۔ لیکن زینیہ پر آج بھی جنون سوار تھا۔ وہ اس قدر جنونی ہو چکی تھی کہ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کے بعد بھی اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھنا چاہتی تھی۔ اس روز
زینیہ بیگم گھر نہیں تھی۔ جس روز صوفیہ بیگم کی طبیعت خراب ہوئی اور گھر میں صرف وہ اور زینیہ تھی۔ زینیہ نے چالاکی کرتے ہوئے سب سے پہلے شاہ کا نمبر ڈائل کیا اور انہیں گھر بلا لیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ انہیں آتے آتے اتنا وقت لگ جائے گا کہ وہ آسانی سے صوفیہ کا خاتمہ کر دے۔ صوفیہ کا شوگر اور بلڈ پریشر لیول بے انتہا بڑھ چکا تھا اور زینیہ نے چالاکی سے ساری ادویات اس کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے اسے کمرے میں بند کر دیا، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی زینیہ کی حیوانیت کی وجہ سے صوفیہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ اذہان اس وقت اس سے کافی اٹیچ تھا اور بعد ازاں وہ بطور ہمدردی بھی یہاں پر آتی اور ایسا رویہ اپناتی جیسے وہ ان سب کی بہت خیر خواہ ہو، اور اسی خیر خواہی اور ہمدردی پر بھروسہ کرتے ہوئے شاہ صاحب نے دوسری بار اسے بطور بیوی اپنا لیا۔ وہ بطور ملازمہ سے ایک دم ہی اتنی اونچی مسند پر بیٹھی تو اس کے کافی پرزے نکل آئے، لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور مسلسل وہی حرکتیں کرتی رہی۔ جب آہستہ آہستہ اذہان بڑا ہوتا گیا اور اسے یہ سب کچھ سمجھ میں آنے لگا، وہ ہر بار یہی سمجھتی تھی کہ وہ شاہ صاحب کو اندھیرے میں رکھ کر جو بھی کرتی رہے، شاہ صاحب کو کبھی بھی اس کا علم نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اب اذہان بڑا ہو رہا ہے اور اس کی ہر سرگرمی پر نظر رکھتا ہے۔ جب اس روز اس میں ملنے کے لیے اپنے کسی پرانے آشنا کو حویلی بلایا اور اذہان نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد منو آن اپنے باپ کے سامنے بیان کر دیا، تب سے شاہ صاحب نے اس کی منت سماجت کو قبول کرتے ہوئے اسے طلاق تو نہیں دی، لیکن اب وہ پہلے والا رتبہ کھو چکی تھی کیونکہ اس کی اصلیت حویلی والوں پر واضح ہو چکی تھی، اور اسی بات کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے استعمال کیا تھا نازو کو۔ اس نے نازو کو اذہان شاہ کی نظروں میں گرا دیا اور پھر چالاکی سے شاہ صاحب کو وہاں پر بھیج کر ان دونوں کا نکاح بھی کروا دیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ اذہان شاہ بھی ساری زندگی اسی تکلیف سے گزرتا رہے جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہے۔ اس کے ذہن میں بھی ساری زندگی یہی بات چلتی رہے کہ نازو نے اسے دھوکے سے اپنایا اور اس کی محبت کا پتہ کاٹ دیا۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد اذہان پر سخت سختہ طاری ہو گیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ عورت اس قدر مکار اور چال باز ہو سکتی ہے۔ اسے آج گزرے ہوئے دن کی پوری کہانی ذہن پر چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جب وہ معصوم لڑکی بار بار اس کی منت سماجت کرتے ہوئے اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور وہ مسلسل جانور بھرا اس پر ظلم ڈھاتے ہوئے اسے نہ کردہ گناہوں کی سزا دے رہا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا، لیکن صوفے پر بیٹھ کر کتنی ہی دیر اسی بات کو سوچتا رہا کہ آج اس نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ وقت پر بابا سائیں آ گئے اور انہوں نے نازو کو بچا لیا، ورنہ وہ نہ جانے اپنے غصے اور بدلے کی آگ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کچھ کر دیتا۔ وہ بیڈ پر معصومیت سے لیٹی ہوئی پوری دنیا سے انجان سو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی معصومیت اذہان شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کتنی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک سکون بھرا احساس اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار ہی خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے اسے اتنا بڑا گناہ کرنے سے باز رکھا، ورنہ جانے وہ اس معصوم لڑکی کی معصومیت چھین کر پھر ساری زندگی پچھتاووں میں گزار دیتا اور کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ شاید یہ سب کچھ اسی لیے ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کی اصلیت کو جان لے۔ خدا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا کرتا۔ اگلے روز میں سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ وہ لڑکا جو کل تک نازو کو اپنی جان کا دشمن محسوس ہوتا تھا، آج اس کے لیے جان بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رویے کی معافی نازیہ سے مانگ لی تھی اور اسے بتایا تھا کہ وہ ایک ایسی غلط فہمی کا شکار تھا جس کا خلاصہ ہو چکا ہے، اور نازیہ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر اس کا ساتھ مانگنے کی درخواست کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ ایک ہی دن میں اس کی قسمت نے اتنا زوردار پلٹا کھایا اور اسے وہ شخص تھما دیا جس پر اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس کا سہارا بنے گا، اور اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کے لیے ایک بہترین سہارا ہے، اور اس سے بہتر سہارا اسے کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ اذہان شاہ نے اس پرانی ملازمہ کو لا کر ایک بار پھر اپنے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، اور پھر وہ ایک ایک راز اگلتی چلی گئی۔ شاہ صاحب کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہیں اس قدر اندھیرے میں رکھا گیا۔ وہ ایک عورت سے مات کھا چکے تھے اور اس عورت پر یقین کرتے ہوئے کتنی بڑی غلطی کر چکے تھے، لیکن اب وہ اپنی غلطی کو دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے زینیہ کی کسی بھی منت سماجت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سے چھوڑ دیا، کیونکہ جو دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں ان کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی خود بھی اسی زہر سے آشنا رہیں، تاکہ انہیں علم ہو کہ کسی کی زندگی میں زہر گھولنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔